الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بلسان النبی الکریم الامین القسیم الجسیم النعیم الرؤوف الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں اس وقت ہم سب حاضر ہیں۔ بے ترتیب ہم درس حدیث روزانہ فجر کے بعد چل رہا ہے۔ آج کے اس درس حدیث میں جس موضوع کا انتخاب کیا موضوع ہے شکر کے فضائل اور برکات اور اس کی اہمیت، اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کے بعد فرمایا نعمتیں عطا کس لیے کی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ایک بات ہے، سوال ہے کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، آرزو ہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ بنوں، اس کا پیارا بندہ بنوں، تو اس کا وظیفہ قرآن نے بتایا۔ فرمایا إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اس کے خاص بندہ بننا چاہتے ہو، اگر تم اس کے خاص بندہ خاص بننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس کے شکر گزار بن جاؤ تو تم اس کے خاص بندہ بن جاؤ۔ اب ایک بات یہاں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، شکر کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اس طرف میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یعنی میں اپنے موضوع کے دو حصے کر رہا ہوں، ایک ہے شکر کی حقیقت اور دوسرا ہے شکر کی برکات۔ تو پہلے میں بات کرتا ہوں شکر کی حقیقت پر۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ تو شکر کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ایک سوال کو اور اس کے جواب کو سمجھنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندے ہمارے تم پر اتنے انعامات ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہیں، بے پناہ نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو، عنایات کو، کرم نوازیوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ انسان اپنی ذات میں غور کر لے، یہ ایک ایک رونگٹا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ آنکھ ایک چربی کا ٹکڑا ہے، اس چربی کے ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت بصارت پیدا کر دی۔ کان کی نرم و نازک ہڈی کو اللہ نے سننے کی طاقت عطا کر دی، قوت سماعت عطا کر دی۔ زبان کے گوشت کے ٹکڑے کو قوت گویائی، سپیکنگ پاور، بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ یہ ہاتھ حرکت کرتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، جسم کا رونگٹا رونگٹا اللہ کی نعمت ہے، اور ایسی بے مثال نعمت ہے کہ آپ دنیا کی ساری توانائیاں صرف کر دیں، رب کی نعمت کا مثل نہیں بن سکتی۔ یہ کیمرے کتنے ہائی کلاس کے کیمرے بن گئے، کبھی آنکھ بنی دیکھی کسی نے؟ کوئی چربی کے ٹکڑا لے لیں اور اس میں کوئی جتنی ٹیکنالوجی ہیں ساری سائنسیں لگا لیں، کیا چربی کے ٹکڑے کے اندر دیکھنے کی طاقت پیدا کی جا سکتی ہے؟ یہ اللہ کی خاص جو ہے اس کی نعمتیں ہیں، بے پناہ اور بے مثال نعمتیں ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہم رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، جب رب کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو ہم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟
اللہ نے نعمتیں ان گنت عطا کی ہیں، بے شمار، بے حد و بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں. جب ہمیں نعمتوں کی گنتی نہیں پتا تو ساری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ اور جب کہ اللہ نے حکم بھی دیا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. اچھا یہاں ایک اور میں رک کر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ چلیں کروڑوں اربوں خربوں نعمتوں کو تو چھوڑیں، ہم ایک ہی نعمت کو لے لیں، ہم ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اور نعمتوں کو چھوڑیں. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں کہ در ہر نفس دو نعمت موجود است و بر ہر نعمت شکر واجب است. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر سانس میں دو نعمتیں رکھی ہیں، ہر سانس میں دو نعمتیں رکھی ہیں. کیسے؟ فرمایا فرو می روت ممد حیات است و چون بر می آیت مفرح ذات است. فرمایا جب انسان سانس اندر لے جاتا ہے تو وہ زندگی کو بڑھا دینے والا ہوتا ہے. و چون بر می آیت، اور جب سانس بندہ باہر لاتا ہے مفرح ذات است، وہ طبیعت کو خوش کر دینے والا ہوتا ہے. تو یہ سانس کا اندر جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سانس کا باہر آنا یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. مجھے بتائیں باقی نعمتوں کو ہم ایک طرف رکھیں، ہم صرف سانس کی نعمت کو لے لیں. کیا کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے جب سے پیدا ہوا ہے اب تک اس نے کتنی سانسیں لے لی؟ اللہ ایک دن کا حساب نہیں کر سکتے. اتنی یہ اللہ تعالیٰ کی کر ایک سانس کی نعمت میں اللہ نے یعنی اتنی بے پناہ نعمتیں اس کی. چلو ان ہم نے اندازن کہہ لیتے ہیں کروڑوں لے لیے ہوں گے سانس، اربوں سانس لے لیے ہوں گے. اب ان اربوں سانسوں میں سے ایک سانس کو لے لیتے ہیں، ہم ایک سانس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ یہ جو مجھے ایک سانس تو نے عطا کیا ہے میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، وہ جو شکر آپ نے ادا کیا ایک سانس پر، اس شکر ادا کرنے کی توفیق کس نے عطا کی؟ توفیق کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کیا وہ توفیق کے ملنے پہ شکر نہیں ادا کرنا؟ وہ بھی تو نعمت ہے، وہ بھی نعمت اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اچھا جب آپ وہ توفیق کے ملنے پر شکر ادا کریں گے، اس شکر ادا کرنے کی توفیق کس نے عطا کی؟ اب ایک نعمت کا شکر ادا کریں، اسی طرح اوپر چلتے جائیں کہ جب ایک نعمت کا شکر ادا کریں گے توفیق اللہ سے ملی، پھر اس توفیق کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس شکر ادا کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے. ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو جائیں پھر کدھر؟ اللہ نے حکم بھی تو دیا ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی تو فرماتا ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. ایک طرف اللہ فرما رہا ہے میری نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو، ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے. تو ہم ساری نعمتیں تم ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتے. یہ ہمارے لیے ایک الجھن بن گئی. اب کریں کیا؟ جائیں کدھر؟ اللہ کے حکم پر عمل بھی تو کرنا ہے، شکر بھی ادا کرنا ہے. تو یہی مسئلہ اور اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا. میں ان کی بات آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے کتنے عظیم پیغمبر ہیں. تو انہوں نے اللہ سے یہی عرض کیا یا اللہ میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، میں تو تیری ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. چاہے جائے کہ میں تیری بے پناہ نعمتوں کا ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کروں، میں تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے اپنی عرض کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد جب تم نے اس حقیقت کو جان لیا کہ تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو، نہیں کر سکتے، یہی میری نعمتوں کا شکر ہے. یہ عاجزی کا پیدا ہو جانا، یہ رب کے سامنے بے بسی کا آ جانا کہ مولا ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. رب فرماتا ہے یہی تو میرا شکر ہے کہ تم نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی میرے سامنے، تم نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی، اپنی بے بسی ظاہر کر دی. یہی تو میں چاہتا ہوں. اعوذ باللہ میں یہی درس دیتی ہے یہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان. ہم اللہ کے مولا ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہمیں تو اپنی پناہ میں لے لے. تو یہ داؤد علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہو تو ہمارا شکر ادا ہو گیا، بس تم اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق شکر ادا کرتے رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والے سے ملتا ہے امام احمد ابن حنبل کی کتاب الزہد کے اندر، اس میں بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، التجا آپ کی یہ بھی تھی کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ
मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं, हालांकि मेरे सारे अमल सारे अमल तेरी सबसे छोटी नेमत का बदला नहीं बन सकते। मेरी जितने अमल हैं वो तेरी सबसे जो छोटी नेमत है मौला, वो उसका भी बदला नहीं चुका सकते, तो मैं शुक्र कैसे अदा करूं। तो आप पर वही नाज़िल हुई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये जो तूने इकरार कर लिया ना, ये जो तूने मान लिया ना, ये जो अपने मुंह से तू इकरार कर रहा है कि मेरी सारे अमल रब की छोटी सी भी नेमत का बदला नहीं हो सकते, फरमाया तुमने मेरा शुक्र तो अदा कर दिया, तुमने मेरा शुक्र तो अदा कर दिया है। तो पता क्या चला कि सबसे पहले शुक्र की हकीकत सामने आ गई कि बंदा आजिज़ी पैदा कर ले, रब के सामने बेबसी पैदा कर ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे से मिलता है, सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो बयान करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तेरी नेमतों का शुक्र किस तरह अदा कर सके कि जबकि तूने अपनी दस्ते कुदरत से उन्हें पैदा भी फरमाया, फिर उनमें अपनी रूह भी फूंकी, फिर उन्हें जन्नत में भी बसाया, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि उनको सजदा करें। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, उन्हें यकीन था इस बात पर, उन्हें यकीन था इस बात पर कि ये जितनी नेमतें ये सब मैंने उन्हें अता की हैं, ये सारी नेमतें मेरी तरफ से हैं, इस पर उन्होंने मेरी तारीफ की, यही मेरा शुक्र है और यही मेरी अता व बख्शिश का शुक्र है, यही मेरी शुक्र की सूरत है। अब दो चीज़ें हमारे सामने आई, एक चीज़ तो ये है कि बंदा ये इकरार करे, अल्लाह की बारगाह में आजी का इजहार करे, मौला मैं तेरे शुक्र का हक अदा नहीं कर सकता। अब देखिए हुजूर की ज़ात से बढ़कर शुक्र अदा करने वाला हो सकता है कोई? तो हुजूर ने भी इकरार किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कलिमात थे, ला उहसी सनाअन अलैका, कि मौला मैं तेरी सना का हक अदा नहीं कर सकता, मैं तेरी जो है वो शुक्र अदा नहीं कर सकता, कमा असनईत अलैका, जिस तरह तूने अपनी तारीफ की है मैं तेरी तारीफ कर ही नहीं सकता, मैं तेरी सना का इहाता कर ही नहीं सकता। हुजूर ने भी इकरार ये किया। तो अब बेहतरीन, अब उसका तरीका कार ये है कि हम शुक्र कैसे अदा करें, शुक्र कैसे अदा करें। तो पहली सूरत आजिज़ी और बेबसी का इज़हार, तो मौला हम तेरी सारी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, ये इकरार कर लेना यही शुक्र है। और ये करार कर लेना कि सब कुछ अल्लाह ताला के फजल से और उसके करम से उसी के अता करता है। बंदा इस बात को हमेशा अपने ज़हन में रखे कि मेरे पास ये जो सांसें हैं, ये ज़िंदगी है, ये वजूद है, ये जिस्म है, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का अता करता है, मेरे पास ये अमानत है, ये सांसें भी अमानत है। एक तो सूरत ये होगी शुक्र की। दूसरी सूरत शुक्र की ये है कि जो नेमत अल्लाह ने अता की है ना, उसकी कदर की जाए। जो अल्लाह ने नेमत अता की है उसकी कदर की जाए, ये भी एक शुक्र की सूरत है। मसलन आंखें अल्लाह ने दी हैं तो इन आंखों से गुनाह ना किया जाए, अल्लाह की नाफरमानी ना की जाए, ज़ुबान के साथ अल्लाह की नाफरमानी ना की जाए, कानों के साथ, हाथों के साथ और जितनी भी अल्लाह ने नेमतें अता की हैं उनके साथ अल्लाह की नाफरमानी ना की जाए, अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी बजा लाई जाए, तो ये उन नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। उन नेमतों की मतलब रिज़्क़ है तो रिज़्क़ की कदर की जाए, रिज़्क़ का एहतराम किया जाए, तो ये रिज़्क़ की जो है, ये रिज़्क़ की नेमत की जो है वो शुक्र अदा हो जाएगा। तो गोया दूसरी सूरत शुक्र की यह है कि बंदा अल्लाह की नेमतों की कदर करे, अल्लाह की नेमतों की कदर करे। बाकी इसकी शुक्र की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। सूरह फातिहा का पहला लफ्ज़, सूरह फातिहा आप जानते हैं हर नमाजी अपने हर नमाज की हर रकअत में पढ़ता है, तो उसका पहला जुमला ही शुक्र पर मुबनी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी बड़ी शुक्र की तारीफ है। यानी सूरह फातिहा ये वो सूरत है जिसको हर नमाज में पढ़ा जाता है, हर रकत में पढ़ा जाता है, उसकी पहला सबक क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा का पहला सबक ही शुक्र का है। सारी तारीफें अल्लाह के लिए, मौला सारी तारीफें तेरी हैं, सारी तारीफें का मुस्तहिक जो है वो तू है। तो बंदा ये अल्लाह की बारगाह में, हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास रिवायत करते हैं, वो बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम अहमद इब्ने हंबल ने इस हदीस को रिवायत किया कि मुझे ताज्जुब है अल्लाह ताला ने मोमिन का कैसा नसीब रखा है कि अगर इसको कोई भलाई पहुंचती है तब भी ये अल्लाह की अपने रब की हम्द करता है और उसका शुक्र अदा करता है, अगर इसको कोई मुसीबत पहुंचती है तो तब भी ये अपने रब की हम्द करता है और सब्र करता है। तो यानी मोमिन के दोनों हाल ही अच्छे हैं, जब नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करता है, तकलीफ आती है तो सब्र करता है, तो ये दोनों ही अल्लाह की नेमतों का शुक्र है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल मुबारक था
کہ آپ ہر اچھے کام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، کوئی بھی نعمت ملتی اس کا شکر ادا کرتے. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، کھانا کھاتے یا پیتے کچھ تو آپ یہ دعا کرتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. یہ آقا علیہ السلام. اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے. تو اب یہ الحمدللہ کی جو لفظ ہیں یہ بھی شکرانے کے کلمات ہیں. اب چھینک آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کہتے ہیں کہ نظام تنفس، سانس کا نظام جب بگڑتا ہے، اس کی وینز میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، سانس کی وین میں جب رکاوٹ آتی ہے، اس کے نظام جب درم برم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو چھینک عطا کر دیتا ہے، اور چھینک کے آنے پر وہ نظام دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. چھینک آنا ایسی ہے جیسے اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے. اللہ نے دوبارہ زندگی، اگر وہ نظام بحال نہ ہو تو انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو یہ چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. تو فرمایا جب تمہیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. تمہیں حضور کے کلمات سکھائے. اسی طرح جامع ترمذی شریف کے حدیث پاک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو آپ یہ دعا کرتے بسمک اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام سے ہی سوتا ہوں اور تیرے نام کی برکت سے ہی میں اٹھوں گا. اور جب حضور بیدار ہوتے تو آپ یہ دعا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، ٹھیک ہے، اور و الیہ النشور، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اب یہ سارے معمولات جو بتا رہے ہیں، واش روم کا بیت الخلاء میں جب جاتے ہیں تو جانے کے بعد جب واپس باہر نکلتے ہیں اس وقت بھی حضور کی ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے، وہ دعا الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. تو اس میں بھی شکر کے کلمات ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھ سے اس گند کو دور کیا، اس تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت، سلامتی عطا کی، کہ اگر یہ باہر نہ نکلتا، یہ بولو براز اندر ہی رہے، جسم کے اندر رہے، تو انسان کس قدر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بلکہ یہ وظیفہ بھی ہے، چاہتے ہیں کہ پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہیں، یہ قبض وغیرہ کی شکایت نہ ہو، دیگر معاملات نہ ہو، تو ہاضمے کی پرابلم نہ ہو، تو یہ دعا کا اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میں نے شروع میں یہ آیت پڑھی تھی کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو بندہ جب واش روم سے آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، مولا تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے اس گند کو دور کر دیا، اس عذا کو دور کر دیا اور مجھے سلامتی عطا فرمائی، عافیت عطا فرمائی. اب اس پر دعا مانگنے پر، یہ شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے گا کہ اس کے اس سسٹم کو جو ہے وہ درست رکھا جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ چند میں نے مثالیں دی. آقا علیہ السلام کے اگر آپ سیرت طیبہ کو پڑھیں تو آپ اپنے تمام معاملات میں شکر کے کلمات اکثر آپ ارشاد فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی کوئی خیر کا پہلو ہو، کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کریں کہ مولا ہم بے بس ہیں، تیری نعمتوں کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ اقرار ہی اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ اسی کو اپنی نعمتوں کا شکر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو وہ شمار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی شکر شمار کیا جاتا ہے. اور دوسری بات کہ بندہ نعمتوں کی قدر کرے، نعمتوں کی قدر کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ بندہ زبان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا. اور پھر قرآن پاک میں یہ بات بھی کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم. فرمایا یاد رکھو اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے، نہ شکری کرو گے، نہ قدری کرو گے، شکر ادا نہیں کرو گے، تو فرمایا فإن اللہ غنی عنکم، میں تو تمہارے شکر کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو بے نیاز ہوں، میں تو غنی ذات ہوں، مجھے تمہارے شکر کی ضرورت ہے نہیں. ہاں فرمایا اتنا ضرور ہوگا کہ ولا یرضی لعبادہ الکفر، میں اپنے ناشکرے بندوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے راضی نہیں ہوتا، ان کا ہی نقصان ہوگا کہ انہیں میری رضا نصیب نہیں ہوگی. اور پھر فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں سب سے بڑی نعمت میرا راضی ہونا،
میری رضا تمہیں نصیب ہو جائے. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہے. فرمایا وَإِن تشکروا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، فرمایا میں تو اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہوں، بڑا ہی رحیم ہوں. فرمایا میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو. اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. تو اس سے اندازہ کیجئے شکر گزار بندہ بن کے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. شکر کو اپنانا چاہیے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اپنے معاملات کا حصہ بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رب کی نعمتوں کی قدر کرنے اور اس کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.